ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೆರಡು मातिल्ला. तो इकबाल हुसैन सुन लो, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़ुबान से मैं इसे ही पूछता हूँ, उसे ही पूछता हूँ, फिर पूछना रहा तो इकबाल हुसैन नाम में बना हटा लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो, हमें मना नहीं है। लेकिन जब इकबाल हुसैन है, हुसैन कौन? जो करबला में शहीद हुए थे सरकार के नवाज से, वो नाम दिए तुम्हारे वालिद तुम्हारे को। रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा, बहुत गलत कहा है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़ना चाहिए उनको दोबारा। अगर वो वाक़ईतन मुस्लिम लीडर हैं तो सबके सामने कलमा पढ़े और बाकायदा ऐलान करें कि मैं जो कहा हूँ गलती से कह दिया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना उनका निकाह भी बाकी नहीं रहता, उनकी बीवी उनके लिए हलाल नहीं होती। इसलिए कि इनकी ज़ुबान से कुफ्रिया जुमले निकले हैं। जब कुफ्रिया जुमले निकलते हैं तो ईमान को बचाना, कलमा पढ़ना है ताकि बीवी बाकी रहे, वरना बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कि मामूली थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने ईमान को बेच देना, इससे बहुत दुख हो रहा है। इसमें जो है कहीं जाकर ये वहाँ जाके बैठ के पूजा कर रहा है, कोई जाके सर झुका रहा है, ये क्या है? ये मुझे नजर आता है। वो कहता है कोई चीफ मिनिस्टर मेरा, उसमें भगवान नजर आता है। कैसा भगवान नजर आता है वो? हाल ही में जो है 2 दिन पहले रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने एक बयान दिया है कि वो राम के भक्त हैं और राम के साथ साथ सरस्वती की भी पूजा करते हैं और इनके अलावा और सही 100 भगवानों की पूजा करते हैं। तो एक मुस्लिम लीडर होने के नाते इस तरह की बयानबाजी किस हद तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। ईमान वाला ग़ुलाम, चाहे उसके पास रहने को मकान नहीं, ढंग के कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमान है, खैरुम मिन मुशरिक, उस बेईमान से बेहतर है, वलौ आजबकुम, अगरचे कि उसकी ज़िंदगी तुमको ताज्जुब में डाल दे। वो कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के चक्कर लगा ले, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कीमत नहीं। अब ईमान वाले को चाहिए कि अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करे। उसके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ईमान वालों, सवाल ईमान वालों से, बेईमानों से नहीं हो रहा है। यहाँ खिताब अल्लाह का ईमान वालों से हो रहा है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज़ मत मरो मगर मुसलमान बनकर मरो। मुसलमान बनकर कब बनेंगे? तमूतून कमा तईशून, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। अब हमको चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करें। अगर कोई ओहदा मिल गया, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए, तो हमारा काम ये है हम अपने ईमान से हटकर काम ना करें, ईमान को बचाकर काम करें, ईमान को बचाने की फ़िक्र करें। बहुत सारे ओहदा मिलते ही दूसरों के पास, दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी वैसी बातें करना, जैसे रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा, बहुत गलत कहा है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़ना चाहिए उनको दोबारा। अगर वो वाक़ईतन मुस्लिम लीडर हैं तो सबके सामने कलमा पढ़े
اور باقاعدہ اعلان کریں کہ میں جو کہا ہوں غلطی سے کہہ دیا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ ان کا نکاح بھی باقی نہیں رہتا، ان کی بیوی ان کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی زبان سے کفریہ جملے نکلے ہیں۔ جب کفریہ جملے نکلتے ہیں تو ایمان کو بچانا، کلمہ پڑھنا ہے تاکہ بیوی باقی رہے، ورنہ بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان بیچ دو، ایمان بیچ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 افراد کو دے کر بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے پاس۔ روم اس وقت سپر پاور، جیسے آج امریکہ ہے سپر پاور، ویسے بادشاہ کے سامنے گئے تو بادشاہ نے پہلا آفر کیا کہ تم ایمان چھوڑو، میں تم کو آدھا ملک دے دیتا ہوں، آدھا ملک۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے آدھے ملک کی کیا بات کر رہا ہے، تو ساری دنیا کی حکومت میرے حوالے کر دے، میں ایک سیکنڈ کے لیے ایمان چھوڑنے تیار نہیں۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے دلیل ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے ایمان کے بارے میں اس طرح ہے تو اقبال حسین سن لو، آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، مقام دیا ہے محنت کرنے کا۔ آپ جو ہے ایم ایل اے بنے ہیں، جہاں کے ایم ایل اے بنے ہیں وہاں کے بارے میں فکر کرو، کہاں کے رستے کیسے ہیں، وہاں کے نالے کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ فکر کرو۔ وہ چھوڑ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے میں اسے یہ پوچھتا ہوں اسے ہی پوچھتا ہوں، پھر پوچھنا رہا تو اقبال حسین نام میں ہٹا لو، آپ اپنا نام اقبال حسین نکال کر کوئی اور نام ڈال لو، ہمیں منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ جب اقبال حسین ہیں، وہ حسین کون؟ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، وہ نام دیے تمہارے والد تمہارے کو۔ تو اس لیے میں اقبال حسین سے کہوں گا کہ فوراً اپنا ایمان کو تجدید کریں، کلمہ پڑھیں اور باقاعدہ اعلان کریں کہ میں جو کہہ دیا ہوں غلطی سے کہہ دیا ہوں، آئندہ معافی چاہتا ہوں، اسے نہیں کہوں گا، اس طرح کہہ کر اپنے ایمان کو ظاہر کریں کہ میں واقعتاً موت تک میں مسلمان بن کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ مولانا، جب الیکشن کا وقت تھا تو اپنے آپ کو مسلمان بول کر پیش کر ووٹوں کی بھیک مانگی گئی، جب جیت کر آئے تو اس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس وقت پر جو ہے علماء کرام کا ایک اہم رول ادا ہونا چاہیے کہ علماء کرام ان کو بلائیں، ان کی غلطی کا احساس ان کو دلا کے ان سے توبہ کروائیں، پھر سے ان کو کلمہ پڑھائیں۔ علماء کرام کی جانب سے بھی جو ہے ابھی تک کچھ پہل نہیں ہوئے، 2 دن ہو چکے ہیں، کیا اس معاملے میں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے، بات کریں گے؟ انشاءاللہ میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو ہے، وہ جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے سامنے، اس کے کنوینر ہمارے مسعود عبد القادر صاحب ہیں، ان کے سامنے میں بات رکھوں گا، تو اس میں تمام جماعتیں داخل ہیں، جمعیت العلماء بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہیں، تقریباً 33 جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ذریعے سے اس کی کارروائی ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا پہلی بیان بازی نہیں، اس سے بھی پہلے بہت سارے نہیں، اس طرح اسی لیے دکھ ہو رہا ہے، جی دکھ یہی ہو رہا ہے کہ معمولی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا، اس سے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایم ایل اے کی غلطی ہے اس میں جو ہے کوئی جا کر یہ وہاں جا کے بیٹھ کے پوجا کر رہا ہے، کوئی جا کے سر جھکا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے سدرا میں مجھے بھگوان نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی چیف منسٹر میرا اس میں بھگوان نظر آتا ہے، کیسا بھگوان نظر آتا ہے؟ وہ خود اپنی جان کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جب تک اسے زندہ رکھے گا زندہ رہے گا، جب اللہ سے اٹھا لے گا تو ختم ہو جائے گا، تو وہ کیسا بھگوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سچ مچ قوم کے رہبران ہیں، لیڈران ہیں کیا مولانا اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں، اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے؟
تو کیا یہ قوم کو سدھار سکتے ہیں؟ قوم کے لیے کیا بہتری کر کیا سکتے امید ہیں؟ رکھ سکتے ہیں قوم ان سے؟ نہیں، ان کے لیے بس کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو ہے وہی کام کرنا ہے ان کو. یہی وہ حضرات ہیں جو ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کیے تھے. اب ان کے ذریعے سے بٹھا کر یہ کارروائی ہوگی انشاءاللہ.